حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا، اگلے دن رمضان شروع ہونے والا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں رمضان کی فضیلت پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ اس بات کو غور سے سمجھیے کہ ایسا مہمان جس کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ صرف ہمارے دلوں کے اندر، امت کے دلوں کے اندر اس ماہ مقدس کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو بٹھانے کے لیے کہ پوری طرح تم اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں ایک بات بٹھاؤ کہ ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، عظمتوں والا۔ حضور نے ایک دن قبل اس کی فضیلت بیان۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی روٹین ورک ہے، یعنی نارملی ہر سال رمضان شریف آتا ہے، اپنے وقت کے حساب سے چاند بدلتا ہے اور اپنے وقت پر رمضان شریف آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب روٹین کا ایک معاملہ ہے، ایک روٹین کی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے نا کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے، یعنی ابھی ایک دن بعد آنا ہے رمضان کو، اور آنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں باقاعدہ بلا کے خطبہ دے کے رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا، یعنی فکری طور پر اور ذہنی طور پر امت کو تیار کیا۔ فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو مبارک ہے تمہارے لیے، باعث برکت ہے تمہارے لیے۔ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو کہ ایک ماہ نور تمہارے قریب آ رہا ہے۔ جو رمضان، اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں نا، وہ مخصوص پوجا پاٹ نہیں۔ اسلامی عبادات میں سے کوئی عبادت بھی ایسی نہیں جس کا مقصد ہی ہو کہ آپ نے اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک فلاں عمل کرنا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں اسلامی، وہ اپنے دامن میں کوئی نتیجہ رکھتی ہیں، کوئی رزلٹ رکھتی ہیں، اس کے ثمرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کو تزکیہ نصیب ہوتا ہے، اس کے باطن کو صفائی نصیب ہوتی ہے، اسے خیر کرنے کا موقع ملتا ہے، تربیت کے بہت سارے مواقع اس میں پائے جاتے ہیں، بہت سارے اسرار و رموز کے ساتھ اسلامی عبادات ہیں۔